بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے۔ کہا جس طرح آج کل خطبہ دینے والے کرتے ہیں۔ ابو حوص نے سماک سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے جن کے درمیان آپ بیٹھتے تھے۔ آپ قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت اور تذکرہ فرماتے۔ ابو خشامہ نے سماک سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت جابر بن سمر رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ اس لیے جس نے تمہیں یہ بتایا کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں جن میں بہت سے جمعے بھی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خطبے کھڑے ہو کر دیے۔ جرا نے حسجان بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے سالم بن ابی جدہ سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ شام سے ایک تجارتی قافلہ آ گیا۔ لوگوں نے اس کا رخ کر لیا حتیٰ کہ پیچھے 12 آدمی کے سوا کوئی نہ بچا تو یہ آیت نازل کی گئی جو سورہ جمعہ میں ہے، اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن ادریس نے حسجان سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، کہا جب تجارتی قافلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، یہ نہیں کہا کھڑے ہوئے۔ حشیام نے کہا ہمیں حسیان نے ابو سفیان اور سالم بن ابی جدہ سے خبر دی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا ایک بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ مدینے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس کی طرف لپک پڑے حتیٰ کہ آپ کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ بچا۔ ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ کہا تو اس پر یہ آیت اتری، اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حاکم بن منع نے حدیث بیان کی، کہا حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے انہیں حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنے ممبر کی لکڑیوں پر کھڑے ہوئے فرما رہے تھے، لوگوں کے گروہ ہر صورت جمعہ چھوڑ دینے سے باز آ جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ عبدالوہاب بن عبد المجید سقفی نے جعفر صادق بن محمد باقر سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ ایسا لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ لشکر صبح یا شام تک تمہیں آ لے گا
اور فرماتے میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ اپنی نگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھاتے اور فرماتے حمد و صلات کے بعد بلا شبہ بہترین حدیث کلام اللہ کی کتاب ہے، اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، اور دین میں بہترین کام وہ ہے جو خود نکالے گئے ہوں، اور ہر نیا نکالا ہوا کام گمراہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں ہر مومن کے ساتھ خود اس کی نسبت زیادہ محبت اور شفقت رکھنے والا ہوں۔ جو کوئی مومن اپنے بعد مال چھوڑ گیا تو وہ اس کے اہل و عیال وراثتوں کا ہے، اور جو مومن قرض یا بے سہارا اہل و عیال چھوڑ گیا تو اس قرض کو میری طرف لوٹایا جائے، اور اس کے کنبے کی پرورش میرے ذمے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ دما مکہ آیا، وہ قبیلہ ازدائے شنواح سے تھا اور اسیب کا دم کیا کرتا تھا، جسے لوگ ریح کہتے تھے، یعنی ایسی ہوا جو نظر نہیں آتی، اثر کرتی ہے۔ اس نے مکہ کے بیوقوفوں کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا۔ نعوذ باللہ۔ اس نے کہا اگر میں اس آدمی کو دیکھ لوں تو شاید اللہ تعالیٰ سے میرے ہاتھوں شفا بخش دے۔ کہا وہ آپ سے ملا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس نظر نہ آنے والی بیماری ری کو زائل کرنے کے لیے دم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے میرے ہاتھوں شفا بخشتا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں دم کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا یقیناً تمام حمد اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ سیدھی راہ پر چلائے اس سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اس کے بعد کہا وہ بول اٹھا اپنے یہ کلمات مجھے دوبارہ سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات اس کے سامنے دہرائے۔ اس پر اس نے کہا میں نے کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں سب کے قول سنے ہیں، میں نے آپ کے ان کلمات جیسا کوئی کلمہ کبھی نہیں سنا۔ یہ تو بحر بلاغت کی تہ تک پہنچ گئے ہیں، اور کہنے لگا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ساتھ اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ کہا تو اس نے آپ کی بیعت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیری طرف سے تیری قوم کے سلام پر بھی تیری بیعت لیتا ہوں۔ اس نے کہا اپنی قوم کے سلام پر بھی بیعت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک یہ چھوٹا لشکر بھیجا، وہ ان کی قوم کے پاس سے گزرے تو امیر لشکر نے لشکر سے پوچھا کیا تم نے ان لوگوں سے کوئی چیز لی ہے؟ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا میں نے ان سے ایک لوٹا لیا ہے۔ اس نے کہا اسے واپس کر دو کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بالکل ضماد رضی اللہ عنہ کی قوم ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو
اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔